جی بہت شکریہ. ادھر سے السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آپ کو 17ویں 17th کراچی لٹریچر فیسٹیول کے اس خاص سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور میرے لیے بہت ہی ایک یہ باعث صد افتخار ہے کہ زہرا نگاہ صاحبہ جو ہمارے عہد کی بھی اور اردو زبان کی بھی ممتاز ترین شعراء میں سے ہیں, وہ تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا. اور انہوں نے یہ خاص ہدایت جاری کی, جیسے وہ کرتی ہیں, کہ افتخار عارف صاحب کو فوری طور پر اسٹیج پہ مدعو کر لیا جائے. تو میں بہت ممنون ہوں اپنے دونوں بزرگوں کا کہ, اور افتخار بھائی کا خاص طور پر کہ ان کے علم میں نہیں تھا, چونکہ یہ 1-on-1 ایک کانورسیشن پلانڈ تھی ہمارے منتظمین کی جانب سے, لیکن یہ ان سے کہا, زہرا آپا نے کہا, اور یہ تشریف لے آئے اسٹیج پہ. بہت ممنون. میرا کہا نہیں ٹال سکتے, وہ کہہ رہی ہیں میرا کہا نہیں ٹال سکتے, تو آپ کا کہا اور کون ٹال سکتا ہے؟ ہاں اچھا, یہ نہیں, میں تو خیر ویسے ہی نہ, ہاں بالکل مائکروفون. یہ آپ کا میرا خیال ہے نا چوتھا والا. ایک مبارکباد سے شروع کرتے ہیں. یہ کتاب جو تازہ کتاب ہے, سنگ میل نے لاہور سے, تراشیدم, یہ 2025 میں چند ماہ قبل یہ کتاب طبع ہوئی ہے, اور اس میں ان کی غزلیات بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں, اور وہ ہم سنیں گے ان سے آج. تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرا خیال ہے کہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم, پہلا سوال میں زہرا آپا سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو کلاسیکی شاعری کی طرف, اردو کی کلاسیکی شاعری کی طرف آپ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اور میں چونکہ اسے ذاتی طور پہ واقف ہوں کہ وہ مصفی ہوں, سودا ہوں, خیر میر اور غالب کی تو سبھی بات کرتے ہیں, لیکن جو دیگر اساتذہ ہیں ان پر بڑی آپ کی نظر ہے, اور ایک بڑے نئے انداز سے آپ انہیں دیکھ رہی ہیں, اور ان کے اشعار کا ایک یعنی وہ چن بھی رہی ہیں ان میں سے. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جدید اور ترقی پسند شاعری سے ہوتے ہوتے اب کلاسیکی ادب کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے بیٹا کہ میرا خود بھی اب تھوڑے دنوں میں کلاسیکی ادب میں شمار ہونے والا ہے. جب آدمی عمر کے ایک خاص دور میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو اپنے پرانی چیزیں یاد آتی ہیں. لیکن خیر کلاسیکی ادب تو ہمارا کبھی پرانا ہوا ہی نہیں. میں کہتی ہوں جتنے ہمارے نئے لکھنے والے جو گزشتہ پاکستان بننے کے بعد بھی بڑے بڑے نام جتنے آئے ہیں, وہ سب کے سب کلاسیکی ادب سے متاثر ہو کے ہی آئے ہیں. کسی بھی زبان کا کلاسیکل ادب اگر وہ مل جائے نا فون, وہ دے دیں آپ مجھے, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. دکھائیے. اب دیکھیے, جو بچپن میں نے اپنے گھر کا جو ماحول دیکھا, اس میں بھی میں نے جو مشاعرے دیکھے یا اپنی اس کا والیوم بڑھا دیں, جو بات کرتے دیکھا, اب باپ کو جو چیزیں سناتے ہوئے دیکھا اپنے گھر والوں کو, تو اس میں عام طور سے اقبال, غالب, حالی, یہی لوگ ہم لوگوں کو پہلی نظمی مسدس حالی سکھائی گئی. پہلی نظم جو میں نے سیکھی اپنی زندگی میں وہ مسدس حالی. تو یہ کہ بھئی پڑھو, کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا. تو میں سوچتی تھی کہ عام طور سے ہر نظم جو ہے وہ ہمارے زمانے میں ہم نعت منقبت سے شروع ہوتی. یہ حالی صاحب نے کمال کر دیا, نہ نعت نہ ہم نہ منقبت کچھ نہیں,
شروع ہی مسدس ایسے ہوتی ہے. تو یہ ہم کو ایک نئی بات محسوس ہوئی اس میں, اس زمانے میں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر زمانے میں نیا اور پرانا سسٹم ساتھ ساتھ چلتا ہے. غزل کے لیے جو فراق صاحب لکھ گئے وہ میرے خیال میں انتہا ہے کہ 1000 بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے, واہ نئی نئی سی ہے کیوں تیری رہ گزر پھر بھی. واہ. تو غزل تو کبھی پرانی ہوئی ہی نہیں, کبھی پرانی ہوئی اور نہ ہوگی. لیکن نظم کی اپنی اہمیت زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی, نظم کی شکلیں بدلتی گئیں, لوگوں نے نئے نئے تجربے کیے اور ان تجربوں میں بڑے کامیاب تجربے بھی ہوئے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے میرا چونکہ ہمیشہ سے تعلق ذرا کلاسیکی ادب سے زیادہ رہا ہے اور پڑھتی بھی زیادہ رہی ہوں, تو شاید غزلیں میں نے زیادہ کہی ہیں, لیکن ویسے نظمیں بھی کہی ہیں, یہ بھی نہیں ہے. تو کلاسیکی ادب سے تعلق ایک خاندانی طور سے بھی رہا ہے اور اپنے ماحول کی وجہ سے بھی رہا ہے. اور لندن میں تو ہم لوگوں کا ساتھ بہت رہا ہے. جی جی افتخار. اصل میں تو بہت ہی اپنے آپ کو بہت ہی محبت سے دیکھتا ہوں جب اپنے بڑوں کو اپنے بارے میں کچھ اچھے کلمے کہتا سنتا ہوں. زہرا آپا کے سلسلے میں آپ نے کلاسیکی شاعری کا ذکر کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو شعر کہتا ہے جو وہ اپنی کلاسیکی زبان, اپنی زبان کی کلاسیکی ادب سے ناواقف کی بنیاد پہ شعر نہیں کہہ سکتا. اگر اچھا شعر کہنا ہے تو آپ کو اپنے کلاسیکی سرمایہ سے واقف ہوئے بغیر آپ شعر نہیں کہہ سکتے. اور اب میں آپ سے گزارش کروں, جو زہرا آپا ہیں, میں نے ہمارے زمانے میں کسی بھی شاعر کو یہ میں بہت یعنی اپنے پورے طالب علمانہ ادعا کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کلاسیکی شاعری کے سرمایہ کو اس قدر قریب سے پڑھا بھی ہے, استفادہ بھی کیا ہے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے ابھی, یہ بات میرے خیال میں درست نہیں ہے. اگر آپ زہرا آپا کی شاعرانہ سفر کو دیکھیں تو بجیا کی جو شروع کی بھی غزلیں ہیں, وحشت میں بھی, ابھی دیکھیے مجھے تو آپ نے فوراً ہی بلا لیا, میں نے اس کے لیے کوئی اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا ہے. وحشت میں بھی شرمندہ صحرا نہیں ہوتے, کچھ لوگ بکھر کر بھی تماشا نہیں ہوتے. ہم خاک تھے پر جب اسے دیکھا تو بہت روئے, ہم خاک تھے پر جب اسے دیکھا تو بہت روئے, سنتے تھے کہ صحراؤں میں دریا نہیں ہوتے. اب یہ وہ شعر ہیں جو زہرا آپا کے سفر کے آغاز کے شعر ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے فیض صاحب کے سفر کے آغاز کا شعر ہے نا, کیوں فکر زخم کی جو گناہ گار ہیں کہ ہم کیوں محو مدح شوخی تیغ جفا نہ تھے. سجاد ظہیر نے لکھا کہ اگر مرزا نوشاہ ہوتے تو وہ بھی اس کی داد دیتے. تو بجیا نے جو کلاسیکی شاعری کا استفادہ جو ہے اور جو مطالعہ ہے, میں کوئی ہفتے میں 2-3-4 دن ایسے نہیں جاتے جب اپنے آپ کو خراب شاعر ہونے کی سند زہرا آپا فراہم نہیں کرتی مجھے. روزانہ کوئی 3-4 دن کے بعد مصحفی افتخار, دیکھو یہ میں نے مصحفی کا شعر نکالا, دیکھو یہ میں نے سودا کا شعر نکالا. یعنی اس قدر کلاسیکی شاعری کا ان کا مطالعہ ہے کہ میں آپ سے کہہ نہیں, مجھے خود اپنے شعر کے انتخاب پہ بہت کسی زمانے میں فخر وغیرہ ہوتا تھا, لیکن میں جب دیکھتا ہوں, اور یعنی مجھے کہنا چاہیے یہ بات کہ یہ بجیا نے یہ بات جو ہے یہ پہلے سے ان کو یہ تھا ان کا رجحان, مگر جو ہمارے ہاں فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو اسپاؤس کے سلسلے میں ہمسر کہتے ہیں. تو جو زہرا آپا کے جو ہمسر تھے ماجد علی صاحب, میں نے اتنے بریلینٹ سول سرونٹ تو بہت کم دیکھے, مگر ویسا شعری مطالعہ اور کلاسیکی ادب کا اس قدر بڑا خزانہ ان کے ہر وقت ذہن میں جیسا تھا, ایسی ہم جیسے لوگوں کی تو انہوں نے بہت تربیت کی اور ہمارے لیے تو استاد کی منزل میں تھے.
تو جب میں یہ کیسے مان لوں کہ زہرا آپا پر ان کا اثر نہیں پڑا ہوگا. یعنی اس قدر شعر ان کو یاد تھے. کوئی سند چاہیے ہو, کوئی لفظ کی سند چاہیے ہو, تلفظ کی سند چاہیے ہو, اور موضوعات کی سند چاہیے ہو, اتنا مستحضر علم تو میں نے دیکھا نہیں. اچھا, آپ اگر تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ بہت سے یہاں آپ سے واقف ہیں سب لوگ, لیکن اپنے بچپن کا آپ نے چونکہ ذکر کیا, مسدس اور دیگر منظومات اور گھر کا ماحول, تو وہ بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے, کیا امپریشنز ہیں. اس کے بعد لندن چلتے ہیں, پھر واپس پاکستان آئیں گے, کیونکہ لندن کی آپ نے حوالہ دیا نا کہ آپ کا بہت وقت گزرا ہے لندن میں بھی آپ دونوں کا ایک ساتھ, اور فیض صاحب اور پھر فراز صاحب جب آتے تھے, تو یہ سب یادیں کچھ ہمارے ساتھ آپ شیئر کیجئے. ایک ایسا شہر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان سے باہر اگر کوئی رہنا چاہے تو وہی رہ سکتا ہے. وہاں یہ ہے کہ ہر آنے جانے والا بھی کہاڑوں کو کندھا بدلنے کا موقع دیتا ہے, تو کہیں بھی جاتا ہے اور لندن رکتا ہے تھوڑی دنوں کے لیے. یہ ہماری خوش قسمتی تھی. ایک حادثہ تھا, نہ ضیاء الحق صاحب اتنا ماحول تنگ کرتے, نہ فیض صاحب کرنا تھا. یہ بھی ایک حادثہ ہی تھا سمجھیے, جو ہماری خوش قسمتی ہو گیا کہ ہمیں فیض صاحب کا بھی ساتھ نہیں دیا, اور وہ زمانہ جو ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ گزارا وہ واقعی زندگی کا بہترین زمانہ تھا. طرح طرح کے لوگ تھے اس زمانے میں. فراز بھی وہی تھے اس زمانے میں, ساقی تو وہی رہتے ہی تھے, اور ساقی لگ بھگ ان کا مزاج, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مزاج اس قدر تھے اس کا کہ غصے میں رہتے تھے, ہم ان کو ٹھنڈا کرتے رہتے تھے. تو مطلب یہ تمام واقعات ہیں جو آپ بچپن کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں حادث میں. تو بچپن میں نے جگر صاحب کو بھی اپنے گھر میں دیکھا. تو ایک چھوٹا سا مضمون بھی ہے میرا جگر صاحب کی. جو پہلی یاد میری جگر صاحب کی یہ ہے کہ میں اپنے نانا کے سامنے بیٹھی, میری عمر ہوگی کوئی 4 سال کی ہوگی, 5 سال کی. میں اپنے نانا کے سامنے بیٹھی تختی لکھ رہی ہوں. تختی لکھنے کا ایک سیشن ہوتا تھا, نقش کر کے وہ لکھتے تھے, اور وہ بلو کا قلم ہوتا تھا, اور وہ سیاہی اس میں لوگوں کے, ہم اس نقش ہاتھ پھیرتے تھے. تو ملازم آ کے اطلاع دیتا ہے کہ جگر صاحب آئے ہیں. تو میرے نانا تختی پہ خط لگا رہے تھے, تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور ایک دم کھڑے ہو گئے, اور میں نے دیکھا کہ جگر صاحب اندر آئے. میں کونے میں کھڑی ہو گئی. میں نے دیکھا ایک صاحب جن کے بال پریشان ہیں, عجیب سی کچھ شکل ہے, وہ آئے لے کے میرے نانا ان سے گلے لگے, وہ بیٹھے. انہوں نے مجھے دیکھا, یہ بچی, تو انہوں نے کہا یہ میری نواسی ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اچھا تختی لکھ رہی ہو, لاؤ ہمیں دو اپنی تختی, ہم نقش کیے دیتے ہیں. میں نے تختی ان کے ہاتھ میں دے دی. انہوں نے بیٹھ کے اس پہ نقش کیا. کیا خوبصورت تحریر تھی, جیسے کسی نے تختی پہ کسی نے جواہرات جڑ دیے ہیں. تو جو لکھا تھا وہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا, اور لکھا انہوں نے یہ تھا جو اب پڑھ سکتی ہوں کہ دل ہے کسی کا راز حقیقت کیا کہیے, حیرت جلوہ مہر بلب ہے, جلوہ حیرت کیا کہیے. میں اب پڑھ رہی ہوں, اس وقت مجھ سے یہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. خیر میں نے ہاتھ جو پھیرا, وہ نانا سے باتیں کرنے لگے, میں تختی پہ ہاتھ پھیرنے لگی. حقیقت میں 8 نقطے آتے ہیں, آپ دیکھیے 8 نقطے آتے ہیں. اب کسی کو لکھیے کہ بھیا 8 نقطوں کو بناؤ, اب اس میں 2-3 نقطے مجھ سے غلط سلط ہو گئے, کچھ سیاہی پھیل گئی. اب میں اتنا ڈر گئی کہ اب میں یہ تختی نے کیسے دکھاؤں. تو ڈرتے ڈرتے میں نے تختی دکھائی, تو انہوں نے مجھے دیکھا اور تھوڑا سا مسکرائے. وہ مسکراہٹ ان کے معمولی چہرے پہ ایک روشنی بکھیر گئی, اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے قلم سے ان جو نقطے خراب ہو گئے تھے اس کو ستاروں میں تبدیل کر دیا, اور اس طرح میری پوری جو تحریر تھی وہ سج گئی. تو یہ زندگی کا ایک پہلا واقعہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ کس طرح میں نے وہ نقطے انہوں نے درست کیے, اور کس طرح انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. اور وہ میں سوچتی ہوں کہ بہت دنوں کے بعد سندھ کلب سے ایک دعوت آئی کہ جگر صاحب کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یوسفی صاحب کا فون آیا کہ اسلم صاحب کو پڑھنا تھا جگر صاحب کے بارے میں.
وہ بیمار ہو گئے, آپ آ کے کچھ پڑھ دیجئے. تو میں نے اسی وقت کچھ لکھا جگر صاحب کے بارے میں اور گئی. تو یوسفی صاحب میری تحریر دیکھ کے کہنے لگے خط آپ کا اچھا ہے. تو میں نے کہا یہ جگر صاحب کی نشانی ہے, اگر وہ مجھے میری تختی پہ ہاتھ نہ پھیرتے تو آج کو شاید میری تحریر اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں بہت ساری دلوں کی. پہلا مشاعرہ تو یہ تھا کہ میں اسکول میں تھی تو میری ایک اردو کی ٹیچر مجھ پہ بہت مہربان تھی, کیونکہ میری اردو کلاس میں سب سے اچھی تھی. حساب سب سے خراب تھا, اردو سب سے اچھی تھی. تو وہ مجھ پہ بہت مہربان تھی. انہوں نے مجھ سے کہا بھائی اپوا والے ایک مشاعرہ کر رہے ہیں, تم جا کے اس میں پڑھ دو. کراچی میں. میں نے کہا بھیا اپوا میں مشاعرے میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا جو تم لکھتی ہو, جیسا بھی لکھتی ہو, جا کے پڑھ دو. میں نے کہا اچھا میں جا کے پڑھتی ہوں. میں چلی گئی. وہ مشاعرہ عجیب و غریب تھا. اس مشاعرے میں عورتیں اور ایک اسٹیج ایک طرف تھا, بیچ میں قنات تھی, دوسرا اسٹیج اور مرد شاعر دوسری طرف تھے, یعنی وہ پردے کا مشاعرہ تھا. خیر میں نے وہ پردے کا مشاعرہ, پہلی دفعہ میں نے ایسا مشاعرہ ہی نہیں دیکھا. اس مشاعرے کی مردان مشاعرے کی صدارت ہاشم رضا صاحب کر رہے تھے, جو اس زمانے میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے اور بڑی حیثیت تھی ان کی اس وقت. تو ظریف جبل پوری صاحب پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ میں تو شاعر ہوں جہاں چاہو بٹھا رکھو مجھے, یہ ستم کی بات ہے ہاشم رضا پردے میں ہے. تو شاعروں پر آج یک طرفہ جفا پردے میں ہے, شعر سننے اور سنانے کی جفا پردے میں ہے. اچھا وہیں میں نے پردے میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی غزل سنائی. خیر وہ بات مشاعرہ ختم ہو گیا. اس کے بعد مجھے لاہور سے ایک انویٹیشن ملا. ہاں اس میں گئی مشاعرے میں. تو اب کسی کو یقین نہیں آتا, ظاہر ہے عورت کے معاملے میں شاعری کا جو مضمون ہے وہ ہے ہی بہت کمزور, مانتے ہی نہیں ہیں لوگ کہ عورت شعر کہہ سکتی ہے. تو خیر غزل میں نے پڑھی اچھی طرح سے اور کامیاب ہوئی. تو جب میں نیچے اتر کے آ رہی تھی تو دو لوگ بیچارے بیٹھے تھے ایسے ہی, کچھ تہمت سا باندھے ہوئے, پگڑیاں سر پہ. انہوں نے کہا کہ پتر گل سن. تو میں ان کے پاس چلی گئی. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ تنو حج کراوے, دل خوش کر دیتا ہے, اللہ تنو حج کراوے. یہ پہلی داد تھی جو مجھے ملی, پہلی داد. ورنہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہاں. پھر ایک مشاعرے میں گئی, اب مشاعروں کی دعوتیں شروع ہو گئیں. ایک مشاعرے میں گئی اور وہاں حفیظ جالندری صاحب اور بڑے بڑے لوگوں, ڈر کے مارے میری روح فنا کے اتنے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ, لیکن ہمت کر کے پڑھا. تو لوگ جیسا طریقہ ہوتا ہے بھائی ایک اور ایک اور پھر تو حفیظ صاحب کو ذرا اچھا نہیں لگا. تو جب حفیظ صاحب کی باری آئی تو حفیظ صاحب نے کہا کہ میں نے پتا سی تسی لوگ گانا سننے آستے آسی. تو اس نے کہا میں ترنم سے پڑھتی تھی اور آواز بھی اچھی خاصی تھی اور طریقہ بھی اچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر جی ہم شعر سننے آستے آئے سی, گاتے تو تسی بھی اچھا ہو. تو یہ بات ہوئی. تو طرح طرح کی میں نے باتیں سنی ہیں اپنے طریقے سے. پھر میرا ایک انٹرویو کیا گیا کہ میں شعر کہہ سکتی ہوں کہ نہیں کہہ سکتی ہوں, کہ سب لوگ بیٹھے اور جگر صاحب بھی اس میں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ اچھا کرسی کے بارے میں شعر کہو, اچھا یہ قالین کے بارے میں شعر کہو. اب میں اتنی پریشان, لیکن میں نے کہے اور صحیح شعر کہے. تب ان لوگوں کو یقین آیا کہ یہ واقعی شعر لکھ سکتی ہے, کیونکہ شعر کہنا عورت کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد گھر والوں کو بہت اعتراض تھا کہ یہ کیا ہے. اچھا ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا بیٹیا ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں, شعر میں یہ کبھی مت کہنا کہ میں انتظار کر رہی تھی اور تو یاد آ رہا تھا وغیرہ وغیرہ, ورنہ لوگ تفتیش کریں گے آخر وہ کون ہے اور کیا ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر کیا کہوں اگر ایسا کہنے کو دل چاہے. انہوں نے کہا تانیث کا صیغہ استعمال مت کرو اور ہم کہہ دو, یا کچھ ایسے بات گول مول کر کے کہہ دو. ایسے گول مول کیسے کہہ دوں. اچھا بھیا عاشقانہ شعر مت کہنا,
حمد کہو یا نعت کہو، بس غزل کی ضرورت نہیں. طرح طرح کی نصیحتیں ہوئیں. اور یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے کشور، اس پر بھی یہ سب مصیبتیں گزری ہیں اور اس نے تو لکھ بھی دیا ہے. تو یہ ہے کہ ہر لڑکی پہ اس زمانے میں یہ مصیبتیں گزرتی تھیں. اب زمانہ بدل گیا ہے بھائی، اب لڑکیاں اتنے تیقن کے ساتھ، اور میں تو یہ دیکھتی ہوں اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے لڑکیاں آتی ہیں اسٹیج پہ، میرا دل خوش ہو جاتا ہے. میری تو مشاعروں کی ایک وردی سلوا دی، ایک سفید اتنی لمبی قمیض، ایک سفید اتنا بڑا دوپٹہ، وہی پہنوں، وہی جاؤں، وہی پہن کے آؤں، کوئی رنگین کپڑا نہیں پہن سکتی. بھائی میرا دل چاہتا تھا اچھے کپڑے پہننے کو، اور مشاعرے کی وردی پہنی اور مشاعرے میں پہنچ جاؤ. بس اب یہ سب اب ہنسی آتی ہے ان باتوں کے اوپر، لیکن یہ باتیں ہوئیں. لیکن پھر لوگوں کو یقین آنے لگا کہ نہیں، شاید یہ شعر کہہ لیتی ہے، اس کو آتا ہے شعر کہنا. خیر جب زمانہ گزرنے لگا تو ایک شاعر میرے پاس آئے، بزرگ آدمی تھے اور بہت، میں ان کی بہت عزت کام کرتی تھی، نام نہیں لوں گی اب، ان کا بھی انتقال ہو چکا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک ترکیب لے کے آیا ہوں کہ میرا اس وقت نعت میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور تمہاری غزل اچھی چل رہی ہے. اور ایک مزاحیہ شاعر تھے، ان کا نام لیا، وہ بھی چھا جاتے ہیں، دیوال فگار. ہم تینوں اگر مل کے ایکا کر لیں تو ہم سارے پاکستان کے شاعروں کو انٹیا پہ بٹھال دیں گے. میں انٹیا کا لفظ ہی نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوتا ہے. انٹیا اس دوچھتی کو کہتے ہیں جو کہ جس میں فاضل سامان رکھ دیا جاتا ہے. اس طرح کے بھی واقعات ہوئے، لیکن ان تمام ادوار سے میں گزرتی چلی گئی. اس کے بعد ایک میرے عزیز کہتے تھے میری ماں سے، اور بھجواؤ مشاعروں میں، اب شادی ہونا بہت مشکل ہے. اور یہ شاعروں کے ساتھ کھڑے ہو کے شعر پڑھتی ہے، شادی کہاں ہوگی. اور شاعر تو سب شراب پیے ہوتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. اچھا دکھیا شاعروں کی ایسی بد نصیبی کہ ہر شاعر کا تصور یہ بھی تھا کہ شراب بھی پیے گا اور نالی میں بھی گر جائے گا. ارے کہاں کی نالی، کدھر کی نالی، کون سی نالی. اچھا ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں ہوتی ہوں گی کھرنجے کی فرشیں، نالیاں ہوتی ہوں گی، اس میں گر پڑا ہوگا کوئی. تو ارے ان کے ساتھ جا کے یہ پڑھے گی، کیا ہوگا اب شادی کا کیا ہوگا. بھائی نہ ہو شادی، اب کیا کریں، کیا کچھ ہو نہیں سکتا. خیر بہرحال یہ دور بھی گزرا، شادی بھی ہو گئی. شادی اتفاق سے ایسے آدمی سے ہوئی جس کو شعر و شاعری کا بہت ذوق تھا، بڑا ذوق تھا، جیسا انہوں نے کہا لائق آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. اس زمانے میں شاید سول سروس کا ایسا دور نہیں تھا، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی آتے تھے. تو انہوں نے کبھی مشاعرے وشاعرے میں مجھ سے نہیں روکا تو جانے سے، بلکہ یہ کہا تمہارا دل چاہے جاؤ مشاعرے میں، تمہارا دل چاہے مت جاؤ. تو میں جانا کم کر دیا کیونکہ بچے بھی چھوٹے تھے. تو مشاعروں میں نہیں، وہ باہر زیادہ رہی، پہلے امریکہ رہی، پھر لندن رہی، ابو دھابی رہی، پھر ابو دھابی رہی. اس طرح سے مشاعروں میں جانا کم ہوا. اس کے بعد یہاں آئی. لندن کے بھی کا بھی زمانہ بڑا اچھا گزرا. ایسے ایسے مشاعرے پڑھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. دلی کے مشاعروں کے بارے میں بھی بتائیے، اور بھرت رام صاحب سے. دلی کا یہ ہوا کہ ہمارے سفیر تھے اس زمانے میں راجہ غضنفر علی خان صاحب. میں دلی پہنچی، دلی کا مشاعرے کا دعوت نامہ آیا، دلی پہنچ گئی. وہیں ٹھہری، انہوں نے ٹھہرایا غزن کا، میرے پاس ٹھہرا. رات میں نے دیکھا کہ بڑا زبردست کوئی فون آیا، بڑے خوش خوش آئے. کہنے لگے پتہ ہے تو نے رات میں مشاعرہ پڑھا دلی کا، ڈی سی ایم والوں کا مشاعرہ تھا، اور کاٹجو صاحب کرن بہادر کاٹجو صدارت کر رہے تھے. حسب دستور میں نے بہت مشاعرہ لوٹا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے صبح میں کوئی میٹنگ ہوگی تو انہوں نے پنڈت جی سے جا کے کہا کہ بھئی پاکستان سے ایک لڑکی آئی ہے، اس نے بہت اچھا مشاعرہ پڑھا. پنڈت جی نے راجہ غضنفر علی خان کو فون کیا کہ اس لڑکی کو میرے پرائم منسٹر ہاؤس چائے پہ بھیج دو میرے پاس. انہوں نے کہا میں تو نہیں بھیجوں گا، آپ آئیے اس سے ملنے. تو پنڈت جی آ گئے رات میں اور انہوں نے بیٹھ کے میری شاعری سنی. تصویریں بھی ہیں. وہ بہت بڑی بات تھی. کیا ہے؟ ہاں لالا بھرت، وہ بیچارے سب لوگ کھڑے، اور میں اور پنڈت جی ایک صوفے پہ بیٹھے. وہ میں پڑھ رہی ہوں، وہ سن رہے. تو میرا ایک شعر تھا،
شکوہ دار و رسن باعث رسوائی ہے، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو شعر تم ہمیں لکھ کے دے دو. تو اس طرح سے لکھوا کے انہوں نے مجھ سے یہ شعر لیا. اور وہ بار بار ان کا اے ڈی سی ان سے کہے کہ وقت ہو گیا اب آپ کو چلنے کا، وہ اسے پھر روک دیں. اس طرح میری ملاقات ہوئی ان سے. پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میری پنڈت جی سے ملاقات ہوئی، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی ملاقات ہو گئی. لیکن میں آپ سے بتاؤں، میری شاعرانہ زندگی جتنی بھی گزری ہے، میرے جتنے ہم عصر شاعر تھے سب نے نہایت محبت، نہایت عزت، نہایت احترام کے ساتھ میری شاعری سنی. آج تک کسی شاعر نے نہ کوئی ایسا جملہ کہا جو مجھے ناگوار ہوں. ہمیشہ سب نے نہایت یعنی خوش دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ میرا استقبال کیا. بلکہ اس زمانے میں اپنی ایک آٹوگراف بھی رکھتی تھی، آٹوگراف بک، تو وہ اپنی لے جاتی تھی میں کہ وہ چھوٹی سی کاپی کے اس پہ آپ دستخط کر دیں. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جذبی صاحب کے پاس لے جاؤں تو جذبی صاحب میرا ہی شعر لکھ دیں. اچھا، غلام ربانی طابہ صاحب کے پاس لے جاؤں وہ میرے ہی شعر لکھ دیں. تو میری کتاب میرے ہی شعروں سے بھرتی چلی جاتی تھی. تو ان لوگوں میں فراخ دلی تھی، ایک طرح کی تنگ دلی نہیں تھی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شعر اس کا نہیں لگتا، یہ انداز اس کا نہیں لگتا. ہمیشہ خاص طور سے جو یہ ترقی پسند مصنفین تھے، جو یہ شعراء تھے. اور مخدوم صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور بہت عزت اور بہت محبت کے ساتھ. مخدوم صاحب سے پھر میری بعد میں بھی بہت ملاقات رہی ہے. سب چیزیں یاد ہیں، بہت سی چیزیں اب ذہن سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اس دور شاعری نے کبھی مجھے شرمندہ نہیں کیا، کبھی شرمندہ نہیں کیا. یہ پورا دور شاعری میرے لیے ایک باعث عزت اور باعث فخر ہی رہا، جو اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اور میں اپنے رب کی بڑی شکر گزار ہوں. میں سر بھائی نہیں، جو آپ لوگوں کی جو فیض صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور یادیں ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. آپ دونوں کریں. میرے دل میرے مسافر والا. جی، میں نے ایک دفعہ فیض صاحب کچھ لکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے سنایا کہ آج ہم نے یہ لکھا ہے. اسی وقت اسی شام سوئز میں ان کا فنکشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ پڑھ دینا ہماری نظم. تو میں نے پہلی دفعہ ان کی یہ نظم میرے دل میرے مسافر ہوا پھر یہ حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم. تو جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا، اس کی تصویر بھی ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ فیض صاحب نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کو اس طرح سے پوچھا ہے، اور سامنے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سب لوگ رو رہے تھے. تو یہ بھی وقت گزرے. ایسا مشاعرہ بھی ہوا کہ لوگ چندہ کر کے کہیں دور ایک ہال کرائے پہ لے لیتے تھے کہ بھائی اس میں 2 گھنٹے مشاعرہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. اب ہم پہنچ گئے، فیض صاحب کو صدارت کرنی ہے، فیض صاحب کہیں پھنس گئے، وہ آ نہیں سکے. فیض صاحب کا اب اس طرح سے اس وقت موبائل فون تو تھے نہیں، انہوں نے اتر کے کہیں سے فون کیا کہ بھائی جب تک زہرا کو صدر بنا لو. اور میں نے کہا میں کیسے صدر ہو جاؤں. میں بیٹھ گئی. ساقی آئے، بولے اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، تم اعلان کرو کہ ہر شاعر 4 شعر پڑھے، اس سے زیادہ نہ پڑھے. میں نے کہا ساقی میں کیسے کہہ سکتی ہوں. بولے تم زور سے کہو. میں نے کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتی. اچھا بولے میں کہہ دوں گا. میں نے کہا ہاں. اب ساقی آ گئے، انہوں نے کہا بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ صرف 4 شعر پڑھیں، جو 5واں شعر پڑھے گا ہم اسے اتار دیں گے. شاعروں کو برا لگ گیا. ایک شاعر آئے، انہوں نے کہا میں تو پڑھوں گا چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، کیونکہ میں اپنی والدہ محترمہ کی یاد میں نظم لکھ کے لایا ہوں. ساقی نے کہا والدہ کی یاد میں ہو یا والد کی یاد میں، آپ 4 شعر پڑھیں گے. اب یہ بحث ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ساقی صاحب آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں، میں تلوک چند محروم کا شاگرد ہوں. ساقی نے کہا وہ آپ سے بھی زیادہ خراب. اب ہے کیا ہے. تو اب وہ بیچارے اور پریشان، ایک سے ایک میں آپ کو بتاؤں مشاعروں کے تو اتنے قصے ہیں کہ کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں. ایک مرتبہ فراز دیر ہو گئی میرے گھر، بہت رات کے 2-2:30 بج گئے، سب ٹیوب اور ٹرینیں بند ہو جاتی ہیں. ساقی سے میں نے کہا ساقی تمہارے پاس گاڑی ہے، فراز کو صبح جلدی جانا ہے تو تم فراز کو چھوڑتے جاؤ. بولے بہنی میں چھوڑ تو دوں
مگر میری گاڑی میں کوئی خراب شاعر اگر بیٹھے تو گاڑی کا پہیہ ہلنے لگتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتا ہے گاڑی. تو میں نے کہا ساقی یہ کیا بات کر رہے ہو, اس حساب سے تو تمہاری گاڑی کو اسٹارٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. تو بہت خفا ہوئے, بہت خفا ہوئے. کہنے کے پھر لے گئے فراز کو اسی وقت. اچھا میں لے جاتا ہوں, میں لے جاتا ہوں. تو صاحب ہمیشہ دن اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے. اچھا وقت تھا. ہاں ایک بندہ ہمارے گھر بہت مجمع تھا, شعرا باہر سے بھی آئے ہوئے. ہم نے کہا بھیا بہت خراب شعر سنی, طبیعت تھک گئی. تو ہم لوگوں نے طے کیا, ہم نے اور اشتہار میں, کہ بھیا اگر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ خراب شعر پڑھیں, ہم یہ کریں گے کہ ہم کوئی خراب شعر سنیں گے اپنا کان پکڑیں گے. اب ہم دونوں اس وقت دونوں کے کان تقریباً کندھوں تک آ گئے. اتنا کیونکہ اتنے خراب شعر اس مشاعرے میں سنے ہم بتا نہیں سکتے کیا. ہاں اور یوسف صاحب نے اس وقت کہا, اس میں ایک صاحب گیسٹ آف آنر بھی تھے, تو یوسف صاحب نے کہا کہ اس سے قبل ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ نامقبول گیسٹ آف آنر کوئی دیکھا ہی نہیں. تمہارے تو ایسے واقعات بہت ہیں ہمارے, بہت کیا بتائیں. ایک صاحب غزل پڑھنے کھڑے ہوئے, مشکل میں ہے, محفل میں ہے, زمین کے بیچ میں کچھ بھول گئے, یاد نہیں رہا. تو انہوں نے اسی ترنم سے کہا کہ بیچ میں سے میں کچھ بھول گیا, معاف کیجیے گا, منزل میں ہے. اچھا میں گزارش ہی کروں گا کہ اگر کلام کچھ آپ کا سن سکیں ہم عطا فرمائیں. تارا, ورق, فراق اور پھر تراشیدہ. گل چاندنی سے کل. اچھا اور جو آپ سنانا چاہیں. جی زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے, دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے, حالانکہ درس میں کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. واہ. پر لکھے تو کیا لکھے اور سوچے تو کیا سوچے, کچھ فکر بھی مبہم ہے, کچھ ہاتھ لرزتا ہے. بوڑھی بھی نہیں اتنی اس طرح وہ تھک جائے, اب جان کے اس نے یہ انداز بنایا ہے کہ صندوق میں رکھ دی, ہر چیز بھلاوے کے صندوق میں رکھ دی ہے, آسانی سے جینے کا اچھا یہ طریقہ ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. گھر بار سمجھتی تھی قلعہ ہے حفاظت کا, دیکھا کہ گرہستی بھی مٹی کا کھلونا ہے. مٹی ہو کہ پتھر ہو, ہیرا ہو کہ موتی ہو, گھر بار کے مالک کا گھر بار پہ قبضہ ہے. احساس حکومت کے اظہار کا کیا کہنا, انعام ہے مذہب کا جو ہاتھ میں کوڑا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا. دو بیٹوں کو کیا پالا, ناداں یہ سمجھتی تھی اس دولت دنیا کی مالک وہی تنہا ہے. پر وقت نے آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہے, پر وقت نے آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہے, تصویر کا یہ پہلو اب سامنے آیا ہے. بڑھتے ہوئے بچوں پر کھلتی ہوئی دنیا ہے, کھلتی ہوئی دنیا کا ہر باپ تماشا ہے. ماں باپ کی صورت تو دیکھا ہوا نقشہ ہے, دیکھے ہوئے نقشے کا ہر رنگ پرانا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. سوچا تھا بہن بھائی دریا ہیں محبت کے, دیکھا کہ کبھی دریا رستہ بھی بدلتا ہے. بھائی بھی گرفتار مجبوری خدمت ہیں, بہنوں پہ بھی طاری ہے قسمت کا جو لکھا ہے. ایک ماں ہے جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہے, جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہے. کہنے کو ہیں 10 بچے اور پھر بھی وہ تنہا ہے. زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا.
جس کا ہاں اگر یاد نہیں تو اس میں سے کچھ پڑھ دیجیے. ایک آپ اس میں سے جب تک نکالیں. مجھے یہ یاد ہے کہ میں ملک سے باہر تھا اور کراچی کے حالات بہت خراب تھے, اور میرا خیال ہے ورق آئی ہے اس وقت, اور اس میں ایک یک مصرعی نظم ہے, کراچی رات بھر کان میں رونے کی صدا آتی ہے. بس وہ مجھے یاد ہے, ورق جب ورق 90s میں غالباً آئی تھی کتاب. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. وہ جو ان کو جو یاد ہے. ہاں ہاں بالکل. آپ کو وہ محسن کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو یاد ہے اس وقت حافظے میں ہے, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. اچھا وہ سنا دیں, بعد میں سناتے ہیں. اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا. واہ واہ واہ. اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا. کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا. کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا. سارا آرائش کا سامان میز پر سوتا رہا. سارا آرائش کا سامان میز پر سوتا رہا, اور چہرہ جگمگاتا جاگتا ہنستا لگا. کیسے ہر کونے میں دیواروں کے چہرے کھل اٹھے, اور کیسا ہر کونا مجھے کہتا لگا, سنتا لگا. مل گجے کپڑوں پہ اس دن کس غضب کی آپ تھی. مل گجے کپڑوں پہ اس دن کس غضب کی آپ تھی. سارے گھر کا کام اس دن کس قدر ہلکا لگا. چال پر پھر سے نمایاں تھا دلاویزی کا ناز. چال پر پھر سے نمایاں تھا دلاویزی کا ناز. جس کو واپس آتے آتے کس قدر عرصہ لگا. میں تو اپنے آپ کو اس دن بہت اچھی لگی, بہت اچھی لگی. وہ جو تھک کر دیر سے آیا اسے کیسا لگا. ایک بیٹا پورے یاد نہیں ہے, کچھ کچھ شعر یاد ہوتے. یہ سچ ہے, یہاں شور زیادہ نہیں ہوتا. گھر بار کے بازار میں پر کیا نہیں ہوتا. ہر جذبہ معصوم کی لگ جاتی ہے بولی. کہنے کو خریدار پرایا نہیں ہوتا. ہر جذبہ معصوم کی لگ جاتی ہے بولی. کہنے کو خریدار پرایا نہیں ہوتا. دی جس نے محمد کی رسالت پہ گواہی, دی جس نے محمد کی رسالت پہ گواہی, اب اس کی گواہی کا بھروسہ نہیں ہوتا. اب اس کی گواہی کا بھروسہ نہیں ہوتا. دن بھر کا تیرا شب بھر کا تیرا جاگنا اچھا نہیں زہرا. شب بھر کا تیرا جاگنا اچھا نہیں زہرا. پھر دن کا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا. یہ سحر کا عمل, یہ سحر کا عمل کہ دیوانے کا خواب تھا. دریا کے پاس ہم تھے ہوا تھی نہ آب تھا. دریا کے پاس ہم تھے ہوا تھی نہ آب تھا. تھا 14ویں کی رات میں مہتاب پردہ پوش. تھا 14ویں کی رات میں مہتاب پردہ پوش, اور دن سیاہ جس نے کیا آفتاب تھا. جس نے کیا آفتاب تھا. کس طرح جمع ہو گئے اتنے گناہگار. کشور اس طرح جمع ہو گئے اتنے گناہگار. اس شہر میں تو روز ہی روز حساب تھا. اس شہر میں
تو روز ہی روز حساب تھا. مٹی کو اب کمہار کے ہاتھوں سے آر ہے, مٹی کو اب کمہار کے ہاتھوں سے آر ہے, جو چاک پر گرا ہے وہ کس کا عذاب تھا. آئین کی عبارتیں صفحات کھا گئے, آئین کی عبارتیں صفحات کھا گئے, منصف کا فیصلہ ورق انتخاب تھا. سب راستے منہ چھپا رہے ہیں, سب راستے منہ چھپا رہے ہیں, ہم کون سے موڑ پر کھڑے ہیں, ہم کون سے موڑ پر کھڑے ہیں. مجھ سے میرا گھر یہ پوچھتا ہے, مجھ سے میرا گھر یہ پوچھتا ہے, کیا لوگ یہاں بھی رہ چکے ہیں. مجھ سے میرا گھر یہ پوچھتا ہے, کیا لوگ یہاں بھی رہ چکے ہیں. اس گاؤں میں مور ناچتے تھے, اس گاؤں میں مور ناچتے تھے, جس گاؤں میں بچے مر رہے ہیں, جس گاؤں میں بچے مر رہے ہیں. کیا فائدہ پل کے باندھنے سے, کیا فائدہ پل کے باندھنے سے, دریا تو کبھی کے جا چکے ہیں, دریا تو کبھی کے جا چکے ہیں. میں نے تو سفر کیا ہے تنہا, سفر کیا ہے تنہا, جو ساتھ چلے وہ فاصلے ہیں, جو ساتھ چلے. بھیا بالکل نہیں پڑھا جاتا, لہن میں بالکل نہیں پڑھا جاتا. اب آپ لوگوں کی فرمائش ہے, میں سنا دیتی ہوں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے بھول کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں, تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کوئی طوفان آ جائے, کہیں پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری, سانپ, بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے. خداوندہ جلیل و معتبر, دانا و بینا, منصف و اکبر, میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر, کوئی دستور نافذ کر. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. اگر اجازت دیں تو میں کشور آپا سے اس مشاعرے کا حال سننا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے, جب آپ نے لاہور میں زہرا آپا کو پہلی بار سنا تھا. مائک دیجئے, مائک. میں نے تو 13 سال کی عمر پہ زہرا آپا کو سنا, اور زہرا آپا ایک کوٹ پہنے ہوئے کالا سا اور دوپٹہ اوڑھے ہوئے, اور جب بولنا شروع ہوئی ہے اور بسرا شروع کیا ہے تو پورے ہال میں سناٹا, اور زہرا آپا کو سن رہے. اب کیا ہوا, زہرا آپا نے 3 غزلیں پڑھنی تھی, 3 غزلیں پڑھ لی, اور لوگوں کا دوبارہ 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 بھی پڑھ دی. اب جب مستقل ہو رہے تھے یہ دوبارہ, تو باقی جتنے جگر صاحب بھی تھے, فیض صاحب بھی تھے, سب لوگ تھے, سب ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے, اس سے شعر سنے جا رہے ہیں,
ہم سے کوئی نہیں پوچھا. ایون اس وقت کہ ایک دو جگہ تو ایسے ہوا کہ زہرا آپا کو انہوں نے کہا کہ یہی پڑھی تمہیں پڑھی جاؤ ہم جا رہے ہیں. پھر وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تم ہاں بس یہ کیا ہوا بائک تو خراب ہو جاتا ہے. جب سامنے آ جائیں تو بہتر. سامنے آ جاؤ. میں سامنے ہی ہوں, میں کہیں چھپتی نہیں ہوں, لوگ سنے بھی دیکھے بھی آپ کو. میں چھپتی نہیں ہوں. تو زہرا آپا کو ہم پھر کالج میں بلانے لگے. تو زہرا آپا نے کہا کہ میں تو نہیں جاتی. تو ہم نے کہا کہ آپ کو پلیز, ہم نے آپ کو وہ سارے لوگ پیسے دیتے ہیں تو آپ ہم سے بھی پیسے لے لیں. تو اس وقت انہوں نے بڑا کہا کہ 500 روپے لے لوں گی, ویسے 1000 لیتی ہوں. اب ہم ساری لڑکیاں وہ 500 روپے اکٹھے کرنے میں لگ گئے. وہ اکٹھے کیے ہم نے, وہ کر کے پھر زہرا آپا نے نہ صرف لاہور کالج میں پڑھا, اسلامیہ کالج میں بھی پڑھا, اور پھر چل سو چل اتنی خوبصورتی سے شعر کہتی تھی اور سناتی تھی کہ یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ بول رہی ہے, یہ لگتا تھا اس طرح کوئی چشمہ بہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. اور یہ صرف میری کیفیت نہیں تھی, ہمارے ابھی جالب جیسے لوگ جو تھے, یار وہ لڑکی کو سب سننے جاتے, ہم سے کو نہیں سنتا, ہم سے کو نہیں سنتا. یہ باتیں ہوتی رہی. آخر کو زہرا آپا نے جہاز میں ان کو ٹکٹ دیا گیا, انہوں نے جہاز میں سوار ہو گئی اور یہ وہاں چلی گئی. اور وہاں پہ جا کے منہ دکھائی بھی وہی ہوئی اور ملاقات بھی وہی ہوئی. اور اس طریقے سے زہرا آپا نے بہت سی باتیں کی جو بہت ہم نے سنی, لیکن کچھ باتیں ابھی تک زہرا آپا نے نہیں کی. جب ان سے پوچھتی ہوں میں, اور اس طرح کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کہہ لیں کہ میں نے لکھا تو ہے لیکن میرے برڈے کے بعد وہ لڑکوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے. میں نے کہا اس کے بعد تو پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا, ان کا کیا ہوگا. بہرحال زہرا آپا نے لکھا ہے, بہت سا لکھا ہے, بتاتی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کیشور آپا. میں نے کہا کہ کہیں بتانا ہے جی. آپ یہ دیکھو کہ لندن رہنا کتنا مشکل کام تھا, اور اس میں ایک نو والے لڑکی جو ہے وہ آئی ہے اور اس نے اس سارا گھر بھی سنبھالا ہے اور یہ سب چیزیں بھی دیکھی ہے, اور فیض صاحب اور ان کے دوستوں کو بھی سنبھالا ہے. تو یہ کیونکہ باجی بھائی جو تھے وہ کہتے تھے بس کر لو, یہ جو تمہیں کرنا ہے کرو, تمہیں کرنا ہے. بس ایک چھوٹی سی لڑکی اپنی یادوں کو سمیٹ رہی تھی. بس اللہ کا شکر ہے. جی کیشور آپا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس اصل میں 5 منٹ رہ گئے, تو میری گزارش زہرا آپا سے یہ ہے کہ وہ 2-1 نظمیں یا غزلیں اور عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی. ٹھہری ہوئی بلوری آنکھیں, گردانود سنہرے بال, مردہ ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے خورشید مثال. واہ واہ غزہ. ٹھہری ہوئی بلوری آنکھیں, گردانود سنہرے بال, مردہ ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے خورشید مثال. خاک کا ڈھیر مکان و مکین, کون کہاں معلوم نہیں. واہ واہ. خاک کا ڈھیر مکان و مکین, کون کہاں معلوم نہیں. کاٹ کی گڑیا بھی
روئی کا پھالو پائندہ کھیلنے والے سب ہوتا ہے، ہائے کھیلنے والے سب ہوتا ہے. حال نے آ کر چھین لیا کیا ماضی کیا آیا، حال نے آ کر چھین لیا. کیا ماضی کیا آئندہ. سوئے ہوئے کوہ کرا بھی سوئے ہوئے، بہتا ہوا دریا خاموش. درے انصاف بھی سکتے ہیں، فریادی کی صدا خاموش. ساری اذانیں بے آواز، دین بھی چپ دنیا خاموش. قبلہ اول اقصیٰ بھی سب کچھ دیکھ رہا خاموش. لبِ ساق بھی مور بلب، لبِ ساق بھی مور بلب، دیواریں گریا خاموش. آگ اگلتے سانپ بھر جا، آگ اگلتے سانپ بھر جا، اور موسیٰ کا عصا خاموش. گھر والے ٹکڑے ٹکڑے، بچا ہوا بچہ خاموش. خاک کا ڈھیر مکاں مکیں، رونے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. تیل کے چشمے رواں دواں، جن پر بیٹھے شاہ زماں، سارے منظر رقص کنا. پانچوں وقت صدائے اذان، پانچوں وقت صدائے اذان. واہ 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 واہ. ایک مجھے دیجیے، میں ایک غزل آپ سے فرمائش کروں گا. ایک فرمائش مجھے کرنی ہے، اس میں ایک غزل کی آپ سے اور فرمائش ہے. میں اس میں سے میں نکال کے آپ کو دے رہا ہوں. یہ ایک بار کے صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا، آپ بات نہیں سے بچائے. بھائی آپ کو پتہ لگ گیا آپ اپنے نانا کی شعر پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں آپ کے نانا کی تو نہیں پڑھتی، مجھے پڑھے. یہ تو آپ نے نہیں پڑھی نا ابھی. آنکھوں پہ عذاب دید اترا. آنکھوں پہ عذاب دید اترا، دریا بھی سراب لگ رہا ہے. وہ آنکھوں پہ عذاب دید اترا، دریا بھی سراب لگ رہا ہے. وہ حبس ہے دامن صبا میں، کلیوں کا بھی دم الجھ رہا ہے. اور چاند کا زرد زرد چہرہ یرقان زدہ سا لگ رہا ہے. اور چاند کا زرد زرد چہرہ یرقان زدہ سا لگ رہا ہے. سورج کی تپش میں بھی گہن ہے، کرنوں سے بھی دل الجھ رہا ہے. ہیں سارے سر درخت سر جھکائے، ہیں سارے درخت سر جھکائے، جیسے کوئی اپنا مر گیا ہے. ہیں سارے درخت سر جھکائے، سیراب زمین رو رہی ہے، اشکوں کا نمک ابل رہا ہے. ہر گود جو سود سے بھری ہے، ہر ہاتھ جو قرض سے بندھا ہے. ہر گود جو سود سے بھری ہے، ہر ہاتھ جو قرض سے بندھا ہے. گھر جانے سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھر جانے سے لوگ ڈر رہے ہیں. یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے. منبر پر قاضی کو گھیرے شاہوں کے درباری ہیں، شاہوں کے درباری ہیں. فیصلہ صاحب جلد سنا دیں، مجرم سب اقراری ہیں. بھوکوں کی دنیا میں دیکھو قرض کی روٹی ملتی ہے، پیاسوں کی نگری میں دیکھو سود کے چشمے جاری ہیں. قرض کی خوشخبری آتی ہے ایسے جیسے کمائی ہو، قرض کی خوشخبری آتی ہے ایسے جیسے کمائی ہو. چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ، ہم سب لوگ بھکاری.
हाँ जी हाँ कौन सी हाँ बता दीजिए अच्छा, मैं देख लेती हूँ या बस कल शाम याद आया मुझे ऐसे कि जैसे ख्वाब था कोने में आंगन के मेरे गुलचांदनी का पेड़ था मैं सारी सारी दोपहर साए में उसके खेलती फूलों को छूकर भागती शाखों से मिलकर झूलती उसके तने में बीसियों लोहे की कीलें थीं जड़ी कीलों को मत छूना कभी ताकीद थी मुझको यही ये राज मुझ पर फाश था उस पेड़ पर आसेब था एक मर्द कामिल ने मगर ऐसा अमल उस पर किया बाहर वो आ सकता नहीं कीलों में उसको जड़ दिया हाँ कोई कीलों को अगर खींचेगा बाहर की तरफ आसेब भी छूट जाएगा पत्तों पे भी मंडलाएगा फूलों को भी खा जाएगा फिर देखते ही देखते ये घर का घर जल जाएगा इस सहने जिस्मो जां में भी गुलचांदनी का पेड़ है इस सहने जिस्मो जां में भी गुलचांदनी का पेड़ है इस पेड़ का साया मुझे अब भी बहुत महबूब है और इसके तने में आज तक आसेब वो महसूर है ये सोचती हूँ आज भी कीलों को गर छेड़ा कभी आसेब भी छूट जाएगा पत्तों से क्या मतलब उसे फूलों से क्या लेना उसे बस घर मेरा जल जाएगा क्या घर मेरा जल जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई आपका बहुत शुक्रिया और ख़वातीन व हज़रात आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया Dina